معزز و مکرم بزرگ حضرات، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو پھر ایک مرتبہ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا کرم بالائے کرم ہے کہ ماہ رمضان کی جو سب سے زیادہ فضیلتوں اور برکتوں والی رات ہے، جسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں لیلۃ القدر کہہ کر اس کا ذکر فرمایا ہے، یہ مبارک رات صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ ہمیں عطا فرمایا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہم سب کو یہ مقدس رات عطا فرمائی، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بھی عطا فرمائی کہ ماہ رمضان کی پہلی رات سے لے کر ابھی تک آپ احباب نے قرآن عظیم کی تلاوت سماعت کی، اور آج الحمدللہ قرآن عظیم مکمل ہوا۔ یہ بھی آپ تمامی احباب کے لیے بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ یقیناً قرآن عظیم ایسی مبارک اور افضل کتاب ہے کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے، اور کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ یہ کلام کسی عام کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جسے ہم اور آپ کلام اللہ کہتے ہیں۔ اور اس کی عظمت و شان کا معاملہ یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کلام اللہ قرآن عظیم کی فضیلت تمام تر کتابوں پر روئے زمین پر ایسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت مخلوق پر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہے، اور یقیناً اس کی بہت بڑی شان ہے۔ تو جیسی اللہ رب العزت کی عظمت و شان ہے، اسی طریقے سے کلام اللہ یعنی قرآن عظیم کی بھی بہت بڑی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ تمام کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ نے قرآن عظیم تراویح میں سماعت کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کو جو نازل فرمایا یہ شب قدر ہی میں نازل فرمایا ہے۔
اور شب قدر کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، تو آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جہاں 114 صورتوں کو نازل فرمایا، وہیں پر ایک مکمل صورت سورہ قدر کے نام سے نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن عظیم کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ لیلۃ القدر شب قدر کی عظمت و شان کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہم پر ایک دو نہیں بہت سارے انعامات اور احسانات فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہمیں بہت سارے انعامات عطا فرمائے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شب قدر بھی عطا فرمائی۔ شب قدر ہمیں کیسے ملی ہے تو اس بارے میں روایات میں یہ آتا ہے، مفسرین نے اس آیت کریمہ کی جب تفسیر کی تو یہ بیان کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان میں یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کی قوموں کو بہت زیادہ عمریں عطا فرمائی، انہی میں سے ایک شخص وہ تھا جسے اللہ تبارک و تعالی نے 1000 سال سے زیادہ زندگی اور عمر عطا فرمائی تھی۔ 1000 سال بہت ہوتے ہیں، آج ہمارے پاس جو ایوریج چلتا ہے زیادہ سے زیادہ جو مانا جاتا 60 سال یا 80 سال، بس اس کے بعد جو ہے عام طور سے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن پہلے کے انسانوں کی، پہلے کی امتیوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور وہ اگر اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا تو جیسی زیادہ عمر ہوتی، جیسی زیادہ زندگی ہوتی، اسی کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص وہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 سال سے زیادہ زندگی عطا فرمائی، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دن میں روزے رکھتا اور رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتا، یعنی رات بھر عبادت میں مصروف رہتا، اور جہاں دن میں وہ روزے رکھتا وہیں پر وہ دن میں اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کے لیے نکلتا، راہ خدا میں نکلتا، اور اس طریقے سے اس نے 1000 سالہ زندگی گزار دی۔ جب ہمارے نبی نے یہ ذکر کیا تو صحابہ اکرام نے جب یہ سنا تو انہیں بڑا افسوس ہوا اور یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہماری عمریں تو بہت کم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بہت کم عطا فرمائی اور ان کو زندگیاں بہت لمبی ملی تھی، بہت زیادہ عمریں ملی تھی، تو یہ بہت زیادہ عبادت کر لیے اور ہمیں تو یہ نصیب نہیں ہوگا، تو وہ افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی آپ اپنی امت کے اس افسوس کو ملاحظہ فرمائے، اتنے میں سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسول میں تشریف لائے اور سورہ قدر کا نزول ہوا۔ سبحان اللہ، یعنی یہی سورہ قدر نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خوشخبری ملی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو شب قدر عطا کی جاتی ہے، اور اس ایک رات میں آپ کا کوئی امتی اگر عبادت کر لیتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں سے بڑھ کر جو عبادت کرنے کا ثواب ہے اسے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ہم کام کم کر رہے ہیں لیکن انعام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں زیادہ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ہم پر کرم ہے، اور اس کی شان دیکھیں شب قدر کی، کہ یہ شب قدر اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ قدر والی رات ہے۔
اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور قدر والی رات کیوں بنی؟ اس لیے کہ اس میں کلام اللہ قرآن عظیم کا نزول ہوا ہے۔ ایک عظیم سبب جو ہے اسی سورہ کریمہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے یہ زمین پر اترتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور صرف نورانی فرشتے نہیں اترتے بلکہ ان کے ساتھ تمام فرشتوں کے جو سردار ہیں سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام بھی رب تعالیٰ کے حکم سے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ تشریف لاتے ہیں تو کرتے کیا ہیں؟ تو علماء نے مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پر آتے ہیں زمین پر اور وہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو تلاش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا کے یہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، کوئی قرآن عظیم سن رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہے، کوئی قیام اللیل کر رہا ہے، کوئی مسجد میں بیٹھا ہوا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہا ہے، جو جس عبادت میں مصروف رہتے ہیں وہ ان کے قریب آتے ہیں اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم تو گناہگار انسان ہیں اور فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں خود فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جن باتوں کا حکم دیا ہے اسی پر وہ عمل کرتے رہتے ہیں، اور ہم جیسے گناہگاروں سے یہ اس مقدس رات میں آتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں اور ہمارے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور یہ رات ایسی بابرکت اور مقدس رات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ کیسی سلامتی والی رات ہے؟ مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ آفتوں سے، مصیبتوں سے اور ہر ایک بلا سے سلامتی والی رات ہے۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی آج کی بابرکت اور مقدس رات میں جو بندہ مومن اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کو سلامتی اور عافیت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابھی تو یہ رات کا آغاز ہوا ہے اور یہ سلامتی کب تک رہنے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حتی مطلع الفجر، صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہنے والی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے حاضر ہوں اور توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے سلامتی طلب کریں۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک ہندوستان کا جو مسلمان طبقہ ہے وہ مسلمان طبقہ ہی نظر آتا ہے، اور اسی مسلمان طبقے پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے اور طرح طرح سے اسے پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ اگر سلامتی پا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے پا سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج کی بابرکت اور مقدس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے حاضر ہوں، اپنے لیے بھی سلامتی طلب کریں اور سارے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بھی سلامتی طلب کریں، اس لیے کہ سچا مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے دوسرے مومن کی تکلیف کا احساس کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج کی رات بہت ہی بابرکت اور مقدس رات ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ مومن لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس قیام سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ابھی آپ جو حافظ صاحب کے اقتداء میں نماز تراویح ادا کیے تو نماز تراویح یہ بھی رمضان کا بہترین قیام ہے، اور اسی طریقے سے جب یہ جلسہ مکمل ہوگا اس کے بعد آپ انفرادی طور پر نفل نمازوں میں مصروف ہوں گے، یا پھر آپ میں سے
جس کے ذمے قضا نمازیں ہیں آپ وہ ادا کرنے میں مصروف ہو جائیں گے تو یہ بھی آپ کا رات میں شب قدر میں قیام کرنا شمار ہوگا. اور جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ قیام کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریم ہے، اللہ تعالیٰ ایسا رحیم ہے کہ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا. سبحان اللہ. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو بخشش کا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہ معاف فرمائے گا، تو ہم آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ یہاں پر پچھلے گناہ سے کون سے گناہ مراد ہے؟ تو یہاں پر صغیرہ چھوٹے گناہ مراد ہے. بہت سارے ہمارے مسلمان جب یہ سنتے ہیں کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو خوش ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو خوشخبری ملی ہے چھوٹے بڑے گناہ تمام کے لیے ہیں. ایسا نہیں ہے. محدثین نے یہاں پر اس کی شرح فرماتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اور جو حقوق اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتا ہے، اور جو کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو تکلیف دینا، ستانا، یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ. اور اسی طریقے سے شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، چغلی کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، امانت میں خیانت کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، کسی کا مال ناحق غصب کر لینا، چھین لینا، اس پر قبضہ کر لینا یہ بھی کبیرہ اور بڑا گناہ ہے. یہ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو اس نماز کی وجہ سے یا پھر اس محض دعا کی وجہ سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو آپ ایسی مقدس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے کسی مومن کو تکلیف دی ہے، کسی کا مال غصب کر لیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا حق مار دیا ہے، تو آپ اس بندے کا حق لوٹائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. آپ میں سے کوئی اولاد وہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی ہے اور آپ یہ سوچیں گے کہ میں نماز پڑھ لوں گا، تراویح پڑھ لوں گا، رات میں قیام کر لوں گا، 100 رکعتیں نفل پڑھ لوں گا تو ماں باپ کو جو میں نے تکلیف دی اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا، معاف کر دیا جائے گا. ایسا ہرگز نہیں. کیسے معاف ہوگا؟ تو آپ پہلے جا کر اپنے ماں باپ سے معافی طلب کریں اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور توبہ کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو احادیث طیبہ میں بشارتیں ملی ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو ہمیں یہاں پر ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ طلب ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرماتا. تو یہاں پر مراد یہی ہے کہ آپ کے جتنے چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی رحمت ہے. کتنی بڑی رحمت ہے؟ ہم جیسے عاجز کمزور عقل رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھ نہیں سکتے. چاہے بندہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ کر لے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہ بخش دیتا ہے سوائے شرک کے. شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی. بولیے الحمدللہ. اور ہمارے نزدیک ایمان اور اسلام کی دولت سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہے. دنیا کی دولت ایمان کے نزدیک، اسلام کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. یقیناً ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ عزیز اور ہر چیز سے زیادہ عزیز اگر کوئی ہے تو ایمان و اسلام ہے کہ نہیں ہے؟
اور ہر ایک مومن مسلمان کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے ایمان سے اور اپنے اسلام سے محبت کرے اور ٹوٹ کر محبت کرے، اپنی جان سے زیادہ عزیز اسے سمجھے، اور ہر حال میں ایسے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہے جس کے وجہ سے ایمان جانے کا خدشہ ہوتا ہے، ایمان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ کے پاس ایمان ہے تب ہی جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی عبادت مقبول ہوگی، اور اگر ایمان نہیں ہے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کر مغرب تک ہم بھوکے رہتے ہیں، کس لیے رہتے ہیں؟ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر عبادت فرض کی وہ ادا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اب اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے، کوئی غیر مسلم ہے، اور آپ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے صبح سے لے کر رات تک بھوکا رہے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اس کے پاس بیس بنیاد جو ہے ایمان وہی موجود نہیں ہے، تو اس کے بغیر اسے کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو سب سے اہم جو چیز ہے ایمان کا ہونا ہے، اور ہمارے لیے ایمان سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اور آج غیر بھی یہ جانتے ہیں کہ مسلمان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ایمان اور اسلام ہے۔ اور آپ کو بڑا اہم پیغام ہم آج کی مقدس رات میں دینا پسند کریں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دشمنان اسلام بڑی تیزی کے ساتھ طرح طرح کی سازشیں اپناتے ہوئے، طرح طرح کی سازشیں رچتے ہوئے مسلمان قوم سے اور خاص کر نوجوانوں سے، بچے ہو یا بچیوں سے، اسلام چھیننے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اور آپ یہ جان لیں جو بڑی عمر کے حضرات ہیں وہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اس اسلام اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ہم تو کامیاب ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے ذمے آپ کی اولاد کا بھی حق بنتا ہے۔ آپ جس طریقے سے اپنے ایمان اور اسلام کی فکر کر رہے ہیں، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے آپ اپنے بچے اور بچیوں کے ایمان و اسلام کی بھی حفاظت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب آپ ذمہ دار ہیں، آپ والد ہیں، آپ کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں، یا پھر آپ دادا ہے، یا پھر آپ نانا ہے، گھر کے جتنے بڑے ذمہ دار ہیں اتنی زیادہ آپ کے سر ذمہ داری آتی ہے۔ آپ سے صرف آپ کے ایمان و اسلام اور آپ کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ آپ کے ماتحت جتنے رہتے ہیں ان تمام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بروز حشر پوچھے گا۔ آپ کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا، آپ کی اولاد کے بارے میں بھی آپ سے حساب لیا جائے گا۔ لیکن آج دیکھا یہ جا رہا ہے ہماری مسلم قوم صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے اسکولز، بڑے بڑے کالجز میں اپنے بچیوں اور بچوں کا ایڈمیشن کروا رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہی بچیاں مخلوط تعلیم، جہاں پر بچے بچیوں کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہے، ایسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کرتے کرتے غیروں سے دوستیاں بھی کر رہی ہیں، اور کرنے کے ساتھ ایک وقت یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت شرم کی بات ہے، بہت ہی رونے کی بات ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کی تربیت کیسے کی کہ وہ بچی جو آپ کے ساتھ 15 سال زندگی گزار لی ہے، وہ بچی جو آپ کے پاس 18-20 سال کا عرصہ گزار دی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ماں باپ پہ شیم کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی بچیوں کی تربیت ایسے نہیں کی کہ وہ اپنے ایمان و اسلام سے محبت کر سکے۔ ایمان و اسلام کے خاطر کسی غیر سے دوستی نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ نے بچپن سے سکھایا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ آپ دیکھیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ معاملہ تو کہیں اور ہو رہا ہے، ہمارا اسٹیٹ، ہماری سٹی محفوظ ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔
دوسروں کو دیکھ کر سبق حاصل کریں. آپ کو چاہیے کہ آپ خود سب سے پہلے ایمان و اسلام کیا ہے، ایمان و اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اسے جانیں اور اسے سیکھیں، اور اپنی اولاد کو جہاں آپ یہ ارادہ کرتے ہیں اچھے اسکول میں پڑھائیں، وہیں پر آپ کوشش کریں سب سے پہلے اپنی بچی کو یا بچے کو ایک اچھا سچا مسلمان بنائیں. آپ ڈاکٹر تو بنا رہے ہیں، آپ انجینئر تو بنا رہے ہیں، آپ بہترین بزنس مین تو بنا رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو سچا مسلمان ہی نہیں بنایا. اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور جب آپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے، تو تب آپ رونا روتے ہیں، شکوے شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. تو کیوں نکلے؟ اس لیے کہ آپ نے بچپن میں بچوں کی تربیت نہیں کی، اور آج آپ کو وہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اگر آپ بچوں کی بچپن میں تربیت کرتے اور آپ یہ احساس دلاتے کہ بیٹا ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہم اسلام ہے، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہم ایمان ہے، ہمیں چاہیے کہ دنیا تو سیکھیں، دنیا کی تعلیم، لیکن پہلے اسلام کی تعلیم ہم حاصل کریں. آپ اپنے بچیوں کو درس دیتے کہ خاتون جنت کی سیرت طیبہ کیا ہے، سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کی سیرت طیبہ کیا ہے. بچیوں بیٹیوں سنو، ہمیں اگر دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو خاتون جنت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنا. ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنی بچیوں کو ایسے درس دیں. تو ہم یہی پیغام آج کے جلسے میں آپ کو دینا چاہیں گے کہ آج بڑی تیزی کے ساتھ طرح طرح کی سازشوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان پر ڈالا جا رہا ہے. آپ خواب غفلت میں نہ رہیں بلکہ آپ جاگیں اور آپ اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت کریں، وہیں پر آپ اپنی اولاد کی بھی صحیح تربیت کریں. اور ضروری اور لازم ہے آپ کو آج ہی سے بیدار ہونا اور جاگنا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. دنیا کیا ہے؟ آج مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کمانے کے لیے بھاگ رہا ہے، اور اتنا بھاگ رہا ہے نہ اسے اپنی صحت کی فکر ہے، نہ ہی اپنی تندرستی کی فکر ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کی اسے فکر ہے. بس دنیا 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 کے لیے بھاگ رہا ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ اگر وہی انسان مر گیا تو کیا دنیا اپنے ساتھ قبر میں لے جا رہا ہے یا کوئی لے کر جائے گا ساتھ میں؟ کفن کو جیب بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. آج تو آپ 4 5 پاکٹ رکھ لیتے ہیں جیب میں، ہاں اندر بھی رکھتے ہیں باہر بھی رکھتے ہیں، مال کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. اور آپ زندگی بھر جس مال کے لیے پریشان رہے، جس مال کے لیے اپنا ساری زندگی گنوا دی، کیا وہ مال آپ کو مرنے کے بعد کام آ رہا ہے؟ نہیں، ایک پیسہ بھی آپ ساتھ لے کر نہیں جا سکتے. تو آپ کا کمانا، ساری زندگی دنیا طلبی میں گوا دینا کس کام کا ہے؟ ہاں اگر آپ نے یہ مال کمایا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ دنیا میں زندگی گزارتے رہے، اپنے بچوں کی اپنی بیوی کی صحیح آپ نے پرورش کی، حلال کمایا، اور اس کے بعد آپ جاتے جاتے دنیا سے ایسے کچھ نیک کام کر کے چلے گئے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گئے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد آپ ساتھ میں مال تو لے کر نہیں جائیں گے، لیکن جو نیک کام اچھے کام آپ کر کے گئے وہ صدقہ جاریہ بن جائیں گے اور آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا ہی جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کے لیے اتنا پریشان نہ ہو جو مرنے کے بعد کام آنے والی ہی نہیں ہے. اور دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کتنا بڑا ہوتا ہے کیا بڑا؟ نہیں ہوتا ہے. سب سے چھوٹا، سب سے کمزور حیوان جانور ہے سمجھی، اور اس کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی حیثیت اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا نہیں دیتا. تو یہ دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک.
تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دنیا میں زندگی گزارے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے زندگی گزارے، اور دنیا میں رہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہوئے عملی زندگی میں رہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی آخرت میں آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ شب قدر جب ہمیں مل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں شب قدر میں کیا پڑھوں، کیا کہوں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم یہ پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ آئیے سب مل کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، اور پہلے آپ اس کا ترجمہ سن لیں تاکہ آپ کو بھی پڑھنے میں مزہ آئے کہ اللہم انک عفو، اے اللہ تعالی بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اے رب تعالی تو معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ آئیے پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالی بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ تعالی تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تعالی تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تعالی تو مجھے معاف فرما دے۔ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی ایسی مقدس رات ہمیں عطا فرمائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں، اس لیے کہ ہم کمزور مسلمان ہیں، ہم گناہگار مسلمان ہیں، صبح و شام جانے انجانے میں بہت سارے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی بندوں سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے، بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ ہم لاکھ گناہ بھی کر لیں اور کرنے کے بعد ہمارے دل میں یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف فرمائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ دنیا کا یہ طریقہ نہیں ہے، دنیا کا یہ مزاج نہیں ہے۔ آپ دنیا میں کسی کے ماتحت ہے، کسی کے پاس کام کر رہے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ دو مرتبہ نافرمانی کر دی اور اسے اچھا نہ لگا تو اپنے در سے وہ بھگا دیتا ہے، کبھی آپ کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی غفور ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ایک پیاری صفت ستار ہے، یعنی عیبوں کو چھپانے والا۔ سبحان اللہ۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچی توبہ کرتا ہے تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ بندہ جب گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کی وجہ سے شرمندگی اسے ہوئی کہ اے اللہ تعالیٰ میں تو تیری نافرمانی کر دی، میں نے اس پر وہ شرمندہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا یہ شرمندہ ہونا یہ بھی پسند آتا ہے، اور اس نے جس جگہ پر گناہ کیا تھا اور اس جگہ کے جو لوگ گواہ بن گئے تھے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ان سے بھلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ خلاق کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود معاف فرمائے، اور جو اس پر گواہ بن گئے تھے ان سے بھی وہ گواہ بننے کا جو معاملہ ہے اسے بھلا دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو فرشتے گناہ لکھنے پر
معمور تھے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ایسا کریم ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے۔ توبہ کہتے کسے ہیں؟ جیسے کہ ہمارے شہر میں عادت ہے، کیا ہے، بس کلوں پہ ہاتھ مار لو، سمجھتے کہ توبہ توبہ ہو گئی۔ نہیں، توبہ کا مطلب اور معنی علماء نے، جیسے کہ امام غزالی علیہ رحمہ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ رحمہ اور ان کے علاوہ بہت سارے فقہاء کرام نے اپنی مشہور کتابوں میں یہ درج فرمایا ہے کہ توبہ کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، جب آپ توبہ کرنے کا ارادہ کریں تو آپ نے جو گناہ کیا اس پر آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے، آپ اس پر نادم ہو، یعنی آپ سے کوئی بھی گناہ ہو گیا تھا پاسٹ میں، ماضی میں، تو آپ شرمندہ ہوں، اے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے فلاں وقت میں فلاں گناہ ہو گیا، میں نے تیری نافرمانی کر دی، میں اس پر شرمندہ ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس گناہ کو چھوڑیں۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ گناہ کر بھی رہے ہیں ساتھ میں توبہ بھی کر رہے ہیں تو آپ اپنی توبہ میں سچے نہیں ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، غیبت جاری ہے اور ساتھ میں وہ توبہ کر رہا ہے تو توبہ نہیں ہوگی۔ کوئی نماز چھوڑ رہا ہے اور اس کے ساتھ پھر وہ توبہ کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے اپنی توبہ میں، تو اسے چاہیے کہ جو اس سے گناہ ہوا، نافرمانی ہوئی، اس پر شرمندہ ہو اور گناہ جو کر رہا تھا اسے وہ چھوڑ دے، اور اس کے ساتھ وہ جب توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے دل میں یہ پکا ارادہ ہو کہ آئندہ میں پھر وہ گناہ نہیں کروں گا، عزم مصمم ہونا چاہیے۔ اور جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت یہ پختہ ارادہ کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے توبہ کی، پختہ ارادے کے ساتھ توبہ کی، لیکن چند مہینے گزرے، کسی وجہ سے پھر وہ گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، لیکن جس وقت آپ توبہ کر رہے ہیں اس وقت توبہ سچی ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہی ہے کہ آپ نے جو گناہ کیا اس پر شرمندہ ہو، جو گناہ کیے تھے اس گناہ کو چھوڑ دے اور آنے والے فیوچر میں وہ گناہ نہیں کریں گے، اس کا پختہ ارادہ آپ کے دل میں ہو، اس کے بعد آپ توبہ کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے نماز چھوڑی تھی، وقت پر ادا نہ کی، تو اب آپ اس کی قضا کریں۔ آپ نے کسی کا مال لے لیا تھا یا کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، آپ اس سے معافی طلب کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ رات بہت ہی بابرکت رات ہے، اور رات میں ابھی آپ نے تراویح سے فراغت حاصل کی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ قرآن عظیم کی تلاوت کریں، درود شریف کا ورد کریں، کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ آپ کے ذمے قضا نمازیں اگر باقی ہے۔ بہت سارے ہمارے احباب ان مقدس راتوں میں نوافل کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، اور یہ معلوم بھی کرتے ہیں کہ کون سی نوافل کے کتنا ثواب ہے۔ 100 رکعت پڑھیں گے تو اس کا کتنا ثواب ہے، 1000 رکعت پڑھیں گے تو اس کا کتنا ثواب ہے۔ لیکن آپ یہ بات پہلے سن لیں، سمجھ لیں کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ذمے اگر قضا نمازیں ہیں، یعنی آپ فرض نمازیں جو اپنی زندگی کے ہے جب سے آپ پر فرض ہوئی، یعنی 14 سال کے جب آپ ہو گئے تھے تب سے آپ پر نماز فرض ہو چکی تھی، تب سے لے کر آپ جس عمر میں ہیں تب تک آپ پابندی کے ساتھ کیا نماز پڑھتے رہے یا درمیان میں نمازیں چھوٹ گئی، تو نمازوں کا چھوٹ جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قضا ادا کرنا آپ کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اور اگر آپ نوافل پڑھیں گے اور آپ کے ذمے قضا نمازیں باقی ہے تو پھر آپ کو نوافل کا ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ آپ قضا نمازیں ادا نہ کر لیں۔ تو اب آپ کے لیے بہتر یہی ہے، جیسے کہ شب معراج گئی، شب برات ہے، اور اس کے علاوہ یہ طاق راتیں ہیں، شب قدر ہے، تو ان راتوں میں آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور ایک اندازہ لگائیں، ایک ڈائری مینٹین کریں کہ
کہ آپ کے ذمے اتنے سال کی نمازیں باقی ہے اور آپ پڑھتے جائیے، مائنس کرتے جائیے، اور جب آپ مکمل طور پر اطمینان کر لیا آپ نے کہ ہاں اتنے سال کے میرے ذمے باقی رہی نمازیں میں نے ادا کر لی، اب اس کے بعد آپ خوب نفل نمازیں پڑھے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے شان کریمی کے مطابق برابر آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان مقدس راتوں میں کوشش کریں، آپ کے ذمے جو قضا نمازیں ہیں برابر آپ اس کو ادا کرتے رہیں اور مکمل رات اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں گزاریں۔ اور آخر میں ہم یہی پیغام دیں گے کہ آپ علم دین حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھائیں تاکہ انہیں معلوم ہو اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور ہمارے اسلاف کی تاریخ کیا رہی۔ تب بھی ان کے سامنے کوئی بھی چیلنج آئے اور اسلام مخالف معاملات آئے تو وہ اسلام کو پسند کریں اور دنیا کے معاملات کی وجہ سے ہرگز وہ دور نہ ہو۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی نے فرمایا ان ھذا العلم دین، کہ بے شک یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ بے شک یہ علم یعنی دین جو آپ سیکھ رہے ہیں، دینی علم یہ تو آپ کا دین ہے، اور تو اچھی طریقے سے دیکھ لو آپ اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہیں۔ تو پیغام ہم یہی دیں گے، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہی رہیں اور انہی عقائد کے ساتھ، انہی معمولات کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، اور ہم خود بھی علم سیکھیں یا اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھائیں۔ تو جو سنی ہو، سنی صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت سے ہو، انہی کے پاس علم دین سکھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ علم دین کے نام پر آپ کا اپنا جو عقیدہ آ رہا ہے وہ بگڑ جائے، تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہے، اپنی اولاد کو بھی چاہیے اہل سنت و جماعت ہی باقی رکھیں اور ایسوں سے ہی ہم علم دین سکھائیں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب رہے، اور آپ کی اولاد کو جب آپ دنیا سے چھوڑ کر جائیں تو وہ بھی الحمدللہ مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم رہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے نیک اعمال کو ماہ رمضان المبارک کے خاص کر روزوں کو، نماز تراویح کو اور جو کچھ ختم قرآن شریف کیا گیا ہے، ان تمام اعمال خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی خاص رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم نے نیک اعمال کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول و مقبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آج کی مقدس رات میں ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہماری توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہمارے تمام گھر والوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، تمام کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، تمام کی قبروں پر رحمت و غفران کی بارش نازل فرمائے۔ ہم میں یا ہمارے گھر والوں میں جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تمام کو مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہم میں یا ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو ہر ایک بیماری سے شفا یابی عطا فرمائے، صحت و سلامتی اور عافیت کی نیک صالح زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے جہاں میں مذہب اسلام کا بول بالا فرمائے، مذہب حق اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرمائے، سارے جہاں کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے، اور دشمنان اسلام مذہب اسلام کے خلاف جو کچھ بھی سازشیں رچ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی سازشوں کو ناکام فرما دے، تمام کی سازشوں کو ناکام فرما دے، تمام کی سازشوں کو ناکام فرما دے، مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم تمام کو، ہمارے گھر والوں کو مذہب اسلام پر استقامت عطا فرمائے، مذہب اسلام پر استقامت عطا فرمائے، ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور تمام تر آثار اسلامیہ، مساجد، مدارس، مقابر اور خانخواہوں کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہماری جائز دعائیں ہیں یا رب تبارک و تعالیٰ تمام تر جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تمام تر جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔